رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی واسطے قرب و جوار تو تشریف لانے والے معزز مہمان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی اندر دعا ہے مولا کریم ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالی اندر قبول فرما کے ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جسے آج جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اللہ دے گھر کٹھیاں مرکز زمزم چ کٹھیاں، اللہ حضور دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، جنت الفردوس اندر کٹھیاں فرمائے، اور آقا علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینوں تانوں سب نوں جامع کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نوں کھلاڑ والا، سب نوں پیار والا، سب دی بگڑی بڑھان والا ہے، اکیلا پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطہ۔ حضرات، جتنی شخصیت قیمتی ہوتی ہے اتنی وہی آنکھ بھی قیمتی ہوتی ہے، اور جتنی آنکھ قیمتی ہوتی ہے اتنا اس آنکھ سے نکلنے والا آنسو بھی قیمتی ہوتا ہے۔ اکھاں وچوں آنسواں دا جاری ہونا ایک فطری عمل ہے۔ دنیا اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی آنکھ نہ برسی ہوئے، کیونکہ انسان زندگی اندر خوشیاں بھی ملتی ہیں تے غم بھی ملتے ہیں۔ جتنے اللہ نے خوشیاں بنائی ہیں نال اللہ نے غمیاں بھی بنائی ہیں، جتنے اللہ نے صحت بنائی نال بیماری بھی بنائی، جتنے اللہ تعالیٰ نے ہاسے اور مسکراہٹاں بنائی ہے اتنے اللہ نے غم بھی بنائی۔ رسول کائنات علیہ السلام کی زندگی اندر آپ کی اکھیاں آنسو بھی نکلے، زندگی کے کئی موڑوں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھیاں برسیاں، آپ روئے، کدے سفر اندر حضور روئے، کدے حضر اندر روئے، کدے نماز کی حالت اندر، کدے دعا کی حالت اندر آپ کی اکھیاں آنسو برسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، آپ کی آنکھ جتنی قیمتی ہے اتنا آنسو بھی آپ کا قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر بیان فرماتے ہیں، میں کہ نبی کریم علیہ السلام کو آیا کہ اتفاقاً آپ نماز اندر مصروف ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اندر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، تے فرمایا جی ہانڈی ابلتی ہے وہ سو سو کی آواز آتی ہے نا، نبی پاک کے سینے سے روڑ کی آواز آ رہی، جی کوئی جدائیاں ہچکیاں بن بن کے روتا ہے، نبی پاک علیہ السلام رو رہے ہیں، قرآن پڑھ کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی اکھیاں آنسو برسے، امت کے واسطے رحمت کے آنسو بن گئے۔
امتیاں دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دن نبی پاک نے بلایا، آپ نے بلا کے فرمایا اقرا علی القرآن۔ اے میرے عبداللہ بن مسعود، جی یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ یار میں قرآن تے پڑھ کے سنا، میں قرآن دی تلاوتاں کر کے سنا۔ جناب عبداللہ عرضہ کر دے سونے میں کوئی تہاڈے نال سونا تے نہیں پڑھ لیندا، میں کوئی جناب نالوں زیادہ پیارا تے نہیں پڑھنا جاندا۔ تہاڈے تے اللہ پاک دا قرآن نازل ہوندا ہے، تہاڈے سینے تے قرآن اتردا ہے، میں کوئی جناب نالوں زیادہ بہتر تے نہیں پڑھنا جاندا۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عبداللہ کوئی شک والی بات نہیں، قرآن میرے دل تے اتردا ہے، قرآن میرے سینے تے نازل ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اے دل میں کوئی شک نہیں، میرے نالوں بہتر تے کوئی نہیں پڑھنا جاندا، مگر عبداللہ جی میرا جی کردا ہے پڑھن والا کوئی اور ہوے، سنن والا آمنہ دلال ہوے۔ آج میرا قرآن سنن جی کرنا ہے، آج میرا قرآن سنن دل بیا کرنا ہے۔ عبداللہ یا میں قرآن پڑھ کے سنا، جناب عبداللہ بن مسعود نے قرآن سنایا۔ اللہ اللہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے میں قرآن پڑھتا جا رہا، میں تلاوت کرتا جا رہا، میں اللہ پاک کا قرآن پڑھتا جا رہا، پڑھ دیا اس آیت کریمہ تے پہنچیا نا، اس آیت مقدسہ تے پہنچیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت اندر اللہ پاک نے قرآن قیامت کی جھلک بیان فرمائی، قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ وہ کیسا سما ہوئے گا، وہ کیسا منظر ہوئے گا جو میں ہر امت کے گواہ طلب کراں گا، ہر امت کا گواہ بناواں گا، لیکن میرے سونے کملی والے تینوں ان سارے کے گواہ بناواں گا۔ میرے محبوب جی تینوں سارے کے گواہ بناواں گا۔ آپ نے اپنے بارے اندر ہے سنیے نا، آپ یقین آنسو آ گئے، سنو رسول اللہ کے پیارے آنسو، پیارے نبی کے پیارے آنسو، پیارے رسول کے پیارے آنسو۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا قرآن سن کے رو رہے ہیں۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، مسلمان تو بھی قرآن نال ایسی لگن لگا، تو بھی قرآن پاک نال ایسا تعلق بڑھا، ایسا قرآن نال تعلق جوڑ۔ اللہ اللہ قرآن پڑھ کے اکھیاں برسن، قرآن سن کے اکھیاں برسن۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں آنسو آئے، قرآن سن کے آئے، قرآن پڑھ کے آئے۔ اللہ اللہ آؤ لوگوں سن لو ذرا، جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بڑے۔ جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بڑے۔ ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی۔
اللہ 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 میرے پیارے آقا دے آنسو حضرات بچپن دے اندر بھی میرے پاک نبی دی اکھیاں برسیاں کدوں برسیاں نے جدوں میرے پاک نبی 5.5 سالاں دی عمر ہے اللہ 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 بی بی آمنہ نے اپنے شہزادے محمد نو نال لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے لے گیا یسرب لے گیا آپ بیٹا تیرے بابا عبداللہ دی قبر دکھا کے لے آوا آپ تیرے بابا عبداللہ دی قبر دکھا کے لے آوا باپ دا چہرہ تے نہیں ویکھیا ابو دا چہرہ تے نہیں ویکھیا چل اپنے بابا دی قبر ہی ویکھ لینا اللہ 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 مدینے چل تیارے قیام کیتا ہے پھر واپسی مکے دی تیاریاں کیتیاں چلدے آ رہے نے چلدے آ رہے نے مقام ابوا تے آ کے اما آمنہ نو بخار ہو جاندا ہے بخار بڑھدا گیا بڑھدا گیا بڑھدا گیا اللہ 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 آخر موت دے ویلے قریب آ گئے آخر موت دیا کڑیاں قریب آ گیا موت دے آثار نظر آن لگ پے اللہ اکبر کبیرہ اما آمنہ میرے پاک نبی نو سینے تے لٹائے پیاریاں کردیاں نے اور لمبیاں سوچاں کر گھومنے اور میرا شہزادہ کیویں زندگی گزارے گا پہلے باپ ٹر گیا اج ماں دیاں تیاریاں نے اللہ 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 اج میرا لال رج کے یتیم ہو گیا ہے پہلے باپ دا سایہ اٹھ گیا اج ماں دا سایہ اٹھ چلیا ہے اللہ 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 تے کی کہندیاں ہون گیاں شالا عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی لاڈ لڑاون والی مائی اج نیند اگل دی آئی اللہ 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 ویکھ نہ سکیا تیری صورت پیاری تے تیرا باپ سہارا لمبی سوچاں اندر گھومنے اج میرے شہزادے دے سر تو ماں دا سایہ اٹھ جائے گا اللہ 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 آخر لوگوں کڑیاں آ گیا ماں نے آخری ہچکی لئی اللہ کو پیاری ہو جاندیاں میرے ماں کو ہلاندے رہ گئے امی نو جگاندے رہ گئے بلاندے رہ گئے لیکن امی لمبی نیندرا سو گئی اللہ 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 آخر پتہ چل گیا نا اماں دنیا چھڑ گئی اماں میرے دنیا تو اماں میرے دنیا تے یتیم چھوڑ کے چلی گئی اللہ 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 اماں جان دے کول بیٹھ کے میرے قبری والے آقا رو رہے ہیں سنو رسول اللہ کے آنسو اللہ 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 آپ کی اکھیاں پر سریاں نے آپ کی اکھیاں جو رحمت آنسو جاری نے وَأَنَّهُ وَأَزْهَقَ وَأَبْقَى عمران والا بھی اللہ حسان والا بھی اللہ خمیہ کا مالک بھی اللہ خوشیہ کا مالک بھی اللہ 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 میرے پاک نبی نے بچپن دکھیا جا سور سے پتوں کی والوں انتا کی تو آنے والوں ذرا اندازہ کے لگاؤ نا وہ سما کیسا ہوئے گا وہ منظر کیسا ہوئے گا 5.5-6 سال دی عمر میرے پاک نبی قبر دے سیڈ تے کھڑے نے اما آمنہ دا جسد خاکی لہن اندر اتاریا جا رہے ہیں اللہ 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 میرے پاک نبی اپنی معصوم اکھیاں نال ویکھ رہے ہیں آج میری اما لہن اندر اتاری جا رہی ہے آج تو بعد ماں آمنہ دا چہرہ کدے نظر نہیں آئے گا آج تو بعد امی دا چہرہ نظر نہیں آئے گا آج میری اماں ہمیشہ واسطے میری نظرہ تو اجر ہو رہی ہے اللہ 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 وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا مسلمانوں جدو موت دا ویلا آ جائے نہ پہلے آندی ہے نہ لیٹ ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ میں پورے ٹائم تے آنا ہے تے جدو آنا ہے خالی نہیں جانا موت نے خالی نہیں جانا ساری خبریں جھوٹی ہو جاتی ہیں کہ موت کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی اے موت اللہ نے چیز ہی ایسی بنائی اے میں ہر گھر آنا ہے کہ ضرور آنا ہے کہ جدو آنا ہے میں خالی نہیں جانا خوشیاں تو کم بڑھا جاتی ہے حاصل تو روڑ اندر تبدیل کر جاتی ہے اللہ 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 حضرات پر جو فرماؤ حضرات نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے چڑ چڑ کے کلیاں توڑ دیجئے مکھ پیارے رندے چا موڑ دیجئے کہو لا الہ الا اللہ اللہ واللہ ہوئی
جاوا قربان جاوا حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا آخری نبی دا آخری بیٹا ابراہیم اللہ اکبر کبیرہ ایک لوہارا دے اندر پرورش پا رہا ہے میرے پاک نبی دی داعیت پلا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ کو پیغام آیا ہے تہاڈا بیٹا بیمار اللہ اکبر کبیرہ آقا جی بیٹے دا پتہ کر جاؤ نالے بیٹے نو دم کر جاؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم دی دائی دے کر کہنے اللہ اللہ جا کے بیٹھ گئے لیا کے بیٹا گودی پایا گیا ہے بیٹے دی طبیعت خراب اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی کدے سینے لاندے کدے چہرہ چم دے کدے ہونٹ چم دے کدے پیشانی تے بوسے دے ان پیار کر دیا اب اجل دا ویلا آ گیا ہے آواز آئی ہے ملک الموت جلدی کر جیڑا پھول میرے کملی والے دی گود اندر کھڑیا ہے اے پھول توڑ کے لے آ تیرا نے سنی میرے کملی والے دی زبان چ جملے کی نکل دے نے سنی میرا مصطفیٰ کی بول دے ملک الموت آیا بچے دی روح قبض کر لئی رحمت کائنات دی اکھیاں برسن لگ پئیاں جسم جو لٹ کے آئے اللہ اللہ آپ نے ویکھیا میرا شہزادہ دنیا چھڑ گیا میرا بیٹا مجھے جدائیاں دے گیا ہے اللہ اللہ رسول اللہ کے آنسو سننے والوں میرے پاک نبی دی اکھیاں چ رحمت آنسو جاری ہو گئے میرے محبوب پاک رون لگ پئے اللہ اللہ نالے رو رہے نے نالے فرما رہے نے القلب یحزن والعین تدمع القلب یحزن والعین تدمع یا ابراہیم الا بفراقک لمحزونون رحمت للعالمین دی اکھیاں چ رحمت آنسو جاری نے آقا رو کے فرما دے بچیا تیری جدائی اندر تیرا بابا بڑا غمگین ہے اکھیاں آنسو جاری نے اللہ اللہ دل غم نال بھر گیا ہے اکھیاں آنسو نال بھر گئیاں نے لیکن میرے بچیا لا نقول الا ما یرضی ربنا تیرا بابا تیری جدائی دے غم وچ بھی کوئی ایسا بول نہیں بولے گا جیڑا بول اللہ نو خفا کر دے وے اتنا بڑا صدمہ ہے اتنا بڑا غم ہے بچیا تیری جدائیاں نے ہلا کے رکھ دیتا ہے لیکن زبان وچوں او گل نکالاں گا جڑی گل میرے اللہ نو راضی کر دے وے اللہ اللہ مسلمانوں جدوں موت بندے ہلا کے رکھ دے وے او کیڑا جملہ جڑا اللہ نو راضی کر دین والا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ میرے باپ میں بھی اکھیاں چ رحمت آنسو جاری نے میں صدقے جاواں قربان جاواں جتنی اکھ نبی پاک دی قیمتی ہے ان اکھ وچ نکلن والا اتھرو بھی قیمتی ہے جتنی اکھ قیمتی ہے اللہ اتھرو بھی آنسو بھی قیمتی ہے رسول پاک کی آنکھ کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کہ میرے پاک نبی دے آنسو کا بھی مقابلہ نہیں اللہ اللہ حضرات کو جو فرماؤ ذرا میرے پاک نبی ایک دن جنازہ پڑھا کے قبرستان نال تشریف لے گئے میت نو دفن کیتا گیا آپ دا صحابی سی آپ دا جان نثار سی آپ دا پروانہ سی محبت کرنے والا سی دفن کیتا گیا آپ قبر دے سائر تے بیٹھے نے او دی زندگی دی علامہ یاد آئیاں او دی صحابی دی وفاواں یاد آئیاں او دی محبت یاد آئی او دا پیار یاد آیا اللہ اکبر او یارو او مسلمانوں اے دنیا دی زندگی اللہ نے عطا کیتی ہے ایڈی سونی زندگی گزارو تواڈے جان تو بعد اللہ والے دی اکھیاں رون تے سبحانہ تواڈے واسطے دعا کر ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جاؤ وحشیوں والی زندگی نہ گزارو غریبیوں والی زندگی نہ گزارو خرچہ تے چمڑا والی زندگی نہ گزارو کہ مرن تو بعد لوگ کی کہن چنگا مر گیا مگروں لے گیا نہیں تیرا جنازہ اٹھے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ روے
اللہ اکبر مقتدی جائے تے امام و خطیب دی اکھیاں برسن امام و خطیب جائے تے مقتدی دی اکھیاں برسن پڑوسی جائے تے پڑوسی دی اکھیاں برسن اللہ واللہ اللہ رشتہ دار جائے تے رشتہ دار دی اکھیاں چانسو آ جان ایسی سونی زندگی گزار ایسی پیاری زندگی گزار تیرے اخلاق نو یاد کر کے دنیا روئے تیرے چنگے کردار نو یاد کر کے دنیا روئے تیری اچھیاں دعواں نو یاد کر کے دنیا روئے تیری محبتاں نو یاد کر کے دنیا روئے اللہ اکبر کبیرہ تیرا جنازہ اٹھے تے اکھیاں چانسو برستے ہون میں قربان جاواں میرے پاک نبی نے اپنے صحابی دیاں اپنے یار دیاں وفاواں یاد آئیاں او دیاں محبتاں یاد آئیاں میرے پاک نبی قبر دے سائڈ تے بیٹھ کے رونے لگ پے اتنا روئے فبلت جتھے بیٹھے سرنا اتھرو نکل نکل کے قبر دی مٹی گلی ہو گئی نبی دے فرمانال نبی پاک دے سوالال مٹی گلی نظر آن لگ پئی اللہ واللہ اللہ یارو کیٹا بختہ والا صحابی سی ہے تے ہر صحابی شان والا ہے ہر صحابی دا بڑا مقام ہے مگر ایک کیٹا نصیب والا اے دی قبر دی مٹی اندر میرے نبی دے آنسو شامل ہو گئے شاید یہ نمازہ بھی ہونا کم نہ دین جگہ نبی دے اتھرو کم دے جائے شاید یہ زندگی دی عمل بھی اتنے قیمتی نہ ہو جنی یہ قبر آنسو شامل ہو گئے کتنے قیمتی آنسو یہ قبر دی مٹی قیمتی بن گئی نبی دے آنسو والی اللہ واللہ اللہ جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی سورج نو گرہن لگیا میرے پاک نبی کدے اندر تشریف لے جاندے کدے باہر چلے جاندے کدے اندر آندے کدے باہر چلے جاندے اللہ واللہ اللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیا آقا جی کی پسر پریشانیاں نے اللہ واللہ اللہ ہاں آسمان تے بدل آئے توجہ فرمانا بدل آئے میرے پاک نبی کدے اندر آندے کدے باہر چلے جاندے کدے اندر کدے باہر اما عائشہ نے سوال کیتا آقا جی کی مسئلہ ہے ایک میں بے قرار ہو گئے ہو لوگ کے بدلن ہوئے کے راضی ہوندے نے لوگ کے بدلن ہوئے کے خوش ہوندے نے بارش آئے گی موسم ٹھنڈا ہو جائے گا کہ تسی اتنے پریشان ہو گئے ہو اللہ واللہ اللہ آپ نے فرمایا عائشہ میرے تو پہلے نبی دی امت عذاب آیا سی اس طرح آسمان تے بدل آئے سرنا آسمان بدل نہ پڑ گیا وہ خوشی خوشی باہر نکل آئے نہان واسطے تے پتہ کی کہندے سن عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم ایشا ہوتے نہان واسطے باہر آئے سرنا خوشیاں مناتے باہر آئے اے بدلیاں آئیاں نے رم جھم برسے گی بارش برسے گی موسم ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھنڈیاں ہوا چلن گیا موسم بدل جائے گا ہوتے نہان واسطے باہر آئے سن ایشا پیاری ہے اچانک کی ہو جائے آسمان تو پتھران دی بارش شروع ہو گئی ان میں بڑے بڑے نکیلے پتھر برسے نے اللہ پاک نے پوری نسل تباہ کر چھڑیا اللہ پاک نے پوری قوم تباہ کر چھڑیا ہے اللہ واللہ اللہ میں ڈرنا آسمان دے بدلن ہوئے کے ڈرنا اللہ جی ساری امت میرے ابو بکر صدیق ورگی نہیں اللہ ساری امت میرے عمر جیسی نہیں اللہ ساری امت میرے عثمان علی جیسی نہیں سارے جوان میرے حسن حسین جیسے نہیں میں اللہ پاک کو ڈر کے دعا کرنا اللہ میری امت تے رحم فرما دے آن والے بدل رحمت دا پیغام بڑھ کے آ سورج گرہن لگ نبی پاک اندر بیٹھ کے رو رو کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اللہ اس سورج نو روشن کر دے یا اللہ ڈال دے اس گرہن نو ختم کر دے کہ میرے پاک نبی ایک دعا پہ کر دے میں اے عرشاں والے یا ربا سورج نو گرہن لگ جانا تیری ناراضگی دی علامت عرشاں والے تو سورج نو بے نور کر چھڑیا ناراض ہو گئے میرے مولا اے اللہ تو وعدہ کیتا سی
نصیبہم اللہ اکبر کبیرہ وانا منہم اللہ تو وعدہ کیتا سی جب تک میرا محمد اس قوم اندر موجود ہے عذاب نہیں آئے گا اللہ تو وعدہ نہیں کیتا کہ سوڑیا جب تک تو اس قوم چ موجود ہے میں عذاب نہیں کرلاں گا اللہ وانا منہم میں نہ موجود ہوں اللہ میں دنیا پہ موجود ہوں اے میرے مولا تو وعدہ کیتا سی جب تک میرا محمد اس قوم اس کائنات اندر موجود ہے دنیا پہ عذاب نہیں آ سکتا اللہ جی میں موجود ہوں مہربانی کر دے میرے مولا مہربانی کر دے اے اللہ تو وعدہ کیتا سی جب تک دنیا استغفار کرتی رہے گی میں عذاب نہیں نازل کراں گا نحن نستغفرک اللہ جی میں تیرا محمد بھی استغفار کر رہا اللہ لوگ بھی استغفار کر رہے ہیں اللہ اللہ یہ جو رو رو کے نبی پاک نے دعا کی دیا سورج گرہن ہوئے کہ میرے پاک نبی نے رو رو کے اللہ پاک کو دعا کی دیا رسول اللہ کے آنسو رسول اللہ کے آنسو مسلمان نہ اے آنسو نکلے تے امت دے خمچ نکلے اے آنسو نکلے امت دی وجہ تو نکلے نے میری امت دے کوئی عذاب نہ آ جائے میری امت اللہ کا ناراض نہ ہو جائے میری امت اللہ کا غضب نہ آ جائے اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ اور مولا دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اے دنیا کائنات کے لوگوں تھوڑا سیا کرو زیادہ رویا کرو تھوڑا سیا کرو زیادہ ان کے پورے پورے چینل نکل آئے ہیں ہسانا پورا چینل مراسیاں کا جب بھی کہتے ہسانے کوئی دوسرا کام نہیں ہے کوئی دین کی بات نہیں کوئی دین کی خبر نہیں کوئی قرآن کی بات نہیں کوئی حدیث کی بات نہیں کوئی اللہ کی بات نہیں کوئی نبی کی بات نہیں کوئی صحابہ کا تذکرہ نہیں بس جب بھی کہتے چپتا نہیں لطیفے میں ہسانا کہ گندے ڈائلاگ بدبودار ڈائلاگ اور لوگوں سن لو اللہ ذوالجلال دا قرآن موجود ہے مالک کائنات دے قرآن نال پیار پاؤ اللہ پاک دے قرآن نال محبت پاؤ اللہ اللہ حضرات رجو فرمانا ذرا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو رسول اللہ کے آنسو رسول اللہ کے آنسو اللہ اللہ میرے پاک نبی میدان بدر تو بعد آپ نے کچھ مکے دے لوگ کہتی کیتے نے آپ نے صحابہ دے مشورے نال اعلان کر چھڑیا ہے مکے والے ہو اپنے اپنے بندے چھڑانے دے فدیہ لے آؤ فدیہ دیندے جاؤ بندے چھڑاندے جاؤ میرے پاک نبی دا دماد ابو العاص بن ربیع بھی گرفتار ہو کے آیا نبی پاک دا دماد اللہ اللہ بی بی زینب کو پتہ چلیا نبی پاک دی بیٹی کو پتہ چلیا کہ میرے باپا جان فدیہ لے کے بندے انہوں آخر کر دے رہے تو میرا خامد بھی قید اندر ہے اللہ اللہ اور نہ گلے دا ہار لائے نبی پاک کو بھیجیا ہے ابو جی میرا ہار لکھاؤ میرا خامد رہا کر دیو میرے پاک نبی نے جدو ہار لے کے آنا ہار پہچان لے کہ میری بیوی سے خدیجہ پہنیا کر دی سی ایک وہ ہار بھی 25 سال پہلے والا جڑی میری بیوی حضرت خدیجہ پہنیا کر دی ایک ہار او ہار جڑا بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو تحفہ دیتا اللہ اللہ آج میری بیٹی نے مجبور ہو کے ہار بھیجے ہے کہ میرے خامد نے ہاتھ کیتا جائے اللہ اللہ آپ نے صحابہ نے مشورہ فرمایا اے میرے سنگیوں اے میرے صحابیوں اگر تہاڈا مشورہ ہے کوئی اعتراض نہ کرے کوئی اعتراض نہ کرے یہ میری بیٹی دہار ہے یہ میری بیٹی زینب دہار میری بیٹی کو اپنی امی خدیجہ کی نشانی ہے اگر تہاڈی اجازت ہوئے مشورہ ہوئے میں ابو العاص نوں رہا کر دیا تے اپنی بیٹی دا ہار بھی واپس کر دیا صحابہ کیا یا رسول اللہ سانوں کوئی اعتراض نہیں تہاڈی بیٹی ہے تے ساڈی بھی تے کچھ لگدی ہے یا رسول اللہ ہار واپس کر دیو ابو العاص نوں رہا کر دیو ابو العاص نے شرط رہا کیتا گیا اے ابو العاص جدو تم مدینے مکے جانے میری بیٹی زینب مدینے روانہ کر دینا ہے میری بڑی بیٹی زینب کو اپنی بیوی کو مدینے روانہ کر دینا ہے اللہ اللہ ابو العاص کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے میں تہاڈی بیٹی کو روانہ کر دیاں گا ابو العاص مکے آیا جناب زینب کو روانہ کر چھڑیا ہے سواری تے بٹھا چھڑیا ہے مدینے دا راہ لا چھڑیا ہے اللہ اللہ مکے والے پتہ چلے کہ محمد
رہی ہے. حضرات توجہ فرماؤ ذرا. حبار نامی ایک بندہ ہے حبار بن اسود. انہوں پتا چلے کہ نبی محمد کی بیٹی جا رہی ہے. انہیں پرچی پکڑی یا تیر نیزہ پکڑیا ہے. آ کے میرے پاک نبی کی بیٹی دے پیٹ اندر ماریا. کہنے لگی ہے پاک محمد نے ساڑھے بڑے بڑے چودھری مارے, ساڑھے بڑے بڑے سردار مارے. یہ پاک محمد نے ساڑھے بڑے بڑے چودھریاں کا خاتمہ کیتا ہے. یہ جائے تے کیوں جائے؟ پیٹ اندر بچی ماری, زخمی کر چلے آئے. اللہ کو اللہ بی بی جان دا حمل بھی ضائع ہو گیا. حضرات جو فرماؤ ذرا اپنا دوپٹہ لے کے پیٹ تے بنے آئے نا, اس سے زخمی حالت اندر مدینے پہنچیا. اللہ کو اللہ نبی پاک کے کو حضرت زینب پہنچیا نا, فرما دی ابو جی مینوں اتارو میں زخمی ہوں, میرا حال بڑا نازک ہے, میں بڑی زخمی ہوں. میرے آقا دی اکھیاں چنسو آ گئے. رو کے فرماتے بیٹی کی مسئلہ بڑے ہے؟ ابو جی بات میرے پیٹ اندر کچھ ماری ہے. اللہ اللہ رحمت کائنات دی اکھیاں چنسو آ گئے. آپ نے اعلان کر چھڑیا او میرے صحابیوں آج تو بات نوٹ کر لو, یہ میری عظمت والی بیٹی, میری شانہ والی بیٹی, وہ سب حباب نے اتنا ظلم کیتا ہے. ایک جتھے بھی نظر آ جائے, خلاف دامن چھپیا بھی نظر آ جائے, انہوں معاف نہیں کرنا, انہوں قتل کر دینا ہے. انہیں میری بیٹی دے ظلم اٹھایا ہے. اللہ اللہ بیٹی دی حالت دیکھی نا, نبی پاک دے تک رون دے رہے. اللہ اللہ مسلمانوں بیٹیاں کے معاملے ایسے ہویا کر دے. دعا کرو اللہ جس ماں باپ کو بیٹیاں کی وجہ تو پریشانی آئی ہے, اللہ پریشانی دور کر دے. اللہ ہر مسلمان بھی بہو بیٹی نے سخ عطا فرما, ہر بیٹی نے سخ کے سکون عطا فرما. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے پیارے آنسو. اللہ اللہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. اللہ اللہ میرے پاک نبی جناب محمد میدان احد اندر گئے. میدان احد اندر ہندہ ابو سفیان دی بیوی آلے مسلمان نہیں سے ہوئی. انہیں اعلان کیتا اپنے غلام وحشی تیار کیتا, وے وحشی جے کہتے آج میرا دل خوش کرے میں تنو آزاد کر دیا کہ تنو انعام بھی دیا گی. بی بی کینے خوش نہیں ہے؟ کہنے لگی محمد گلے جنو رک پوے, محمد نو تکلیف پہنچے. آخر بی بی کی مطلب ہے آخر نبی دا جان نثار چاچا امیر حمزہ اینو یہ کتے شہید کر دے وے, تنو رہا بھی کر دیا گی, آزاد بھی کر دیا گی, تو انعام بھی دیا گی. ہاں ویشی خنجر لے کے چھپ کے بیٹھ گیا. ایدر ویدہ ایک موقع مل جائے, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے. ویشی نے دیکھیا کہ میرے بیٹھن دا میرے چھپن دا امیر حمزہ کو پتہ نہیں چلیا. انہیں جلدی نال خنجر کڑے آئے, جا کے پہلے پچھو وار کیتا, پھر اگو فرد تو وار کیتا. اللہ اللہ سیدنا امیر حمزہ نو شہید کر چھڑے آئے. اللہ اللہ ہندہ نو پتا چلیا امیر حمزہ نبی دا جان نثار چاچا شہید ہو گیا ہے. انہیں کی کیتا, چھری لے کے آئی, امیر حمزہ دا نک کٹیا, امیر حمزہ دے کن کٹ لے. اللہ اللہ سیدنا حمزہ دے ہونٹاں نو کٹ لے آئے. انہوں تاکہ اندر پرو کے ہار بنا کے اپنے گھر میں چھپا لیا. کہنے لگی آج بازیاں جتیاں میں, آج محمد دے کلیجے میں رک پیا ہوئے گا, آج محمد کو بڑی تکلیف ہوئے گی. اللہ اللہ میرے پاک نبی رو رہے ہیں, رحمت یاسو رو رہے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی امیر حمزہ دی بہن
بچہ شہید ہو گیا ہے، بی بی کو پتہ چلے نا اللہ واللہ نبی پاک کو پیغام بھیج دیے، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اجازت ہوئے میں اپنے ویر دی لاش تے آنا چاہنی ہاں، میں امیر حمزہ دی لاش تے آنا چاہنی ہاں، اللہ واللہ میں حمزہ دا لاشا ویکھنا چاہنی ہاں، میں حمزہ دی لاش تے آنا چاہنی ہاں، میں حمزہ دا چہرہ ویکھنا چاہنا، میرے پاک نبی دی اکھیاں برسیاں نے، آقا رو رہے نے، آپ نے فرمایا پھوپھی ویر دی لاش تے نائی تیرے کو لاش ویکھی نہیں جانی، بی بی پھوپھی جان اپنے ویر دی لاش تے نائی تیرے کو حال نہیں ویکھیا جانا، اللہ واللہ میرے چاچا جان کا مسئلہ کر دیتا گیا ہے، لاش کو بدل دیتا گیا ہے، ہاتھ کٹ لے ناک کٹیا گیا، کان کٹ لے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک روندے رہے، آپ نے فرمایا پھوپھو جان لاش دے قریب نہ آنا، لاش ویکھی نہیں جائے گی، تے پھوپھی نے سرے آکھ لیا ہے، اے میرے بھتیجے محمد تو اللہ دا رسول بھی ہے، تیرے نبی بھی منے ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، سونے میری عبد المطلب دی بیٹیا کہ تسی صبر کر لے تے میں بھی صبر کراں گی، اللہ پاک میں کو بھی صبر عطا فرمائے گا، میں اپنے وحید دا لاشا ویکھنا چاہنی ہاں، حضرات میرے پاک نبی دے آنسو برسے، میرے پاک نبی دی اکھیاں روئیاں، رحمت کائنات دی اکھیاں جانسو برسے، اللہ واللہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، اللہ واللہ جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، اللہ واللہ رسول اللہ کی آنسو کی بات سنو، میں اس کرنا چاہ رہا رحمت کائنات کی اکھیاں روئیاں، کدے قرآن سن کے روئے، کدے قرآن پڑھ کے روئے، اللہ اللہ کدے صحابہ دیا جدائیاں چ روئے، صحابی دیوار سے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے، عثمان تے بڑیاں بے ہوشیاں تاری نے، بخار بڑا تیز، آپ نے جا کے اپنے عثمان دا حال ویکھیا ہے، نبی پاک دی اکھیاں چانسو آ گئے، اج میرا عثمان میرے نال گلاں نہیں کردا، اج میرا عثمان بن مظعون میرے نال ویکھ کے مسکرا نہیں رہا، اج میرا عثمان میرے نال پیار دیا محبت دیا گلاں کیوں نہیں کر رہا، اللہ واللہ میرے پاک نبی دی اکھیاں برس رہیاں نے، رسول اللہ کے آنسو اکرام نبی پاک نے قیام کیتا، اتنا لمبا قیام کہ آپ دے پیروں تے ورم پہ گئے، پیروں تے سوج پہ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام پہ کر دے نے، اللہ پاک دا قرآن پڑھ رہے نے، پڑھ دیا آیتاں آئیاں، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اللہ واللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، میرے پاک نبی نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ واللہ قرآن پڑھیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کھڑا کرے گا قیامت ہو، آن کا قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا عیسیٰ کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اپنا رب بنا لو، تو کیا ہے اللہ جی یہ کیویں ہو سکتا ہے، جیڑی بات میری زبان نو زیب نہیں دیتی تیری شان دے بارے، اللہ سونے بھلا ایسی بات میں کدوں کہہ سکتا، میں کسے عیسائی نو نہیں کیا میرے معبود بناؤ، میں کسے نو کیا میری ماں دا مجسمہ بنا کے پوجو، اللہ واللہ اللہ جے میں گل کیتی ہوندی تو دلاں دے راز جاننا ہے، قسمیت دل ہونا ہی کوئی نہیں، انکا انت اللہ الغیوب، اللہ تو تے دلاں دے راز جاننا ہے، تو غیب دی خبراں جاننا ہے، جی
میں گل کی ہوتی تین تو سارا ہی پتا ہے جدو ویکھیا نا کہ میں اپنی صفائی پیش کر دیتی ہے ہوں قوم کی کمبختی حاکم نبی ہے نا قوم چنگی ہوئے ماڑی ہوئے قوم تے ہے نا امت تے ہے نا نبی دے دل اندر قوم دا خیال آئے گا تو جو میرے والے عیسیٰ علیہ السلام دے دل اندر قوم دا خیال آئے گا اور قوم دی کمبختی آن والی ہے اور قوم دی شامت آن والی اور قوم دے اللہ کا خضر آئے گا اور قوم مسلم ملنے والی ہے کہ فوری اللہ پاک دے سامنے ایک رحم دی اپیل کر دے رہے اللہ تو جو فرمانا مالک کائنات دے سامنے عیسیٰ علیہ السلام ایک رحم دی اپیل کر دے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اللہ جی کہ مارے کٹے گا بندے تے تیرے ہی نے دوزخ سوڑ دے گا بندے تے تیرے ہی نے عذاب دے گا اللہ عیسائی بندے تے تیرے ہی نے اللہ اللہ عرشہ والے عربہ جے عذاب دے گا تیری مخلوق ہے تو دے سکتا ہے کون روکڑ والا ہے اللہ جے معاف کر دے تو خالق حکمت والا ہے اللہ تینوں کوئی پوچھنے والا نہیں جے معاف کر دے تینوں کوئی پوچھنے والا نہیں نبی پاک سے قرآن دی ہے تے ستویں پارے دی جدو نبی پاک تلاوت کرتے کرتے اس آیت سے پہنچے نا تے بس کیا ہے میری پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اکھیاں برس گئیاں آقا رون لگ پہ اللہ اللہ بس پھر کیے فجر تک میرے پاک نبی کھڑے رہے تے اے ہوئی عید پڑھ دے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم مسلمان اے عطا پڑھ دے نبی پاک کیوں رہے رہے امت یاد آگئی ہے امت گنہگار یاد آگئے نے امت خطا کار یاد آگئے امت بگڑے لوگ یاد امت خطا کار لوگ یاد آگئے اللہ پاک ایک تلاوت سن کے ترس آ جائے اللہ میری امت پہ رحم کر دے اللہ اللہ حضرات کون نبی رو رہے امت خمچ کون رو رہے ہیں جیدے بارے اللہ نے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بڑے ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی اللہ میرے محبوب دے روضہ پاک کے کروڑا رحمت نازل فرمائے اللہ میرے محبوب دے ہر امتی کو معاف کر دے اللہ نبی پاک دے آنسوں کی برکت ناشن معاف کر دے اور قیامت والے دن اللہ جتنے بھی اسی آئے ہیں جمعے واسطے حاضر ہوئے ہیں اللہ میری بہنہ بھی آئی ہیں اسلامی روحانی بہنہ اللہ سب نو قیامت والے دن میرے محبوب دی شفاعت کا حقدار کر دے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کا حقدار کر دے یو کے تو سعودیہ تو حافظ آباد تو فیصل آباد تو دعاواں دی درخواستاں نے اللہ تعالیٰ سب دی پریشانیاں دور فرمائے بیماریاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو تندرستیاں عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے کہا حصہ اپنے ہتھ کر لو کھلے